اور جو حضرات ابھی تک میدان میں ادھر ادھر ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد جلسہ گاہ کے اندر اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں، جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ صدر محترم بس آنے ہی والے ہیں۔ ملک میں جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں آپ حضرات اسے دیکھ چکے ہیں۔ حضرت جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں آپ کا تشریف لے جانا تاریخ بن جاتا ہے۔ آپ حضرات کی موجودگی ہو، علماء تشریف فرما ہو اور یہ سرزمین ہو، پھر یہ تاریخ کا حصہ نہ بنے، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ حضرات جو سنجیدگی کا یہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت مفتی صاحب جو آپ کو وہ ترتیب بتا رہے ہیں اس پر آپ حضرات جو ہے پابندی کے سے عمل کریں۔ میں اسی میں کہوں بھائی، ہم نے جو نشستیں لگائی تھی وہ علماء کے لیے، عہدیداروں کے لیے بڑی دیر سے ابھر چکی ہے۔ کچھ علماء کرام دیر سے آئے ہیں، وہ گزارش ہے جہاں موقع ملے وہیں بیٹھ جائیں، ان کا ہی پروگرام ہے۔ ہم نے پہلے سامنے کچھ کرسیاں مخصوص کیا تھا، یہ پوری بھر چکی ہے، لہذا سامنے آ کر کے منتظمین کو زحمت نہ دیں۔ اس طرح جو لوگ اسٹیج کے راستے میں ہیں حضرت کے انتظار میں، وہ کوئی بھی اسٹیج پر نہ آئے، صرف تنہا حضرت آئیں گے۔ ہاں آپ سب کو روکیے۔ حضرت کا تشریف لانا ہی بہت بڑی بات ہے، آپ لوگوں کو زیارت نصیب ہو جا رہی ہے۔ ہم کو تصور نہیں تھا کہ حضرت سفر کر پائیں گے، لیکن اللہ کا فضل ہوا، آسان ہو گیا، سفر کر لیا۔ اب دعا کیجئے کہ آئندہ سال رائے چوٹی کا سفر ہو حضرت کا، وہ بہت دن سے قضا چل رہا ہے، ہمارے ذمہ داران آئے ہیں اور حضرت وہاں کے لیے وعدہ کرتے ہیں۔ ہم رائے چوٹی مدرسے میں جلسہ دستار بندی حضرت کے بغیر نہیں کرتے، چاہے 6 سال تک نہ آئے، مگر نہیں کرتے۔ تو اس لیے دعا کیجیے آئندہ سال رائے چوٹی آئیں اور ایک موقع پھر مل جائے زیارت کا۔ یہ جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں کوئی بھی بھگدڑ نہیں کریں گے، گڑبڑ نہیں کریں گے، ہاں سکون سے وقار کے ساتھ رہنا یہ مسلمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، چھوٹا سا کوئی معاملہ ہوا تو ایک دم دائیں بائیں دھول اڑنا شروع ہو جاتی ہے، گڑبڑی۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اب جنگیں ختم ہو گئی، اگر جنگوں کا زمانہ ہوتا تو کوئی میدان ہم لوگ جیت نہیں سکتے تھے۔ بھگدڑ کی عادت ہے، ڈسپلن نہیں ہے۔ حالانکہ مجاہدین کے گھوڑے بھی بڑے ڈسپلن کے ساتھ چلتے تھے، کبھی آپ پڑھ لو تاریخ کی کتاب۔ اب آج کل ہم جیسے پیشواؤں کا حال ہے کہ ہم بھگدڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ماب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو جس کو جہاں کھڑا کر دیا جائے، جس کو جہاں رہنا، اپنے وقار کا خیال کریں۔ سنجیدگی اور وقار یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت کو چلنے میں، قدم اٹھا کے رکھنے میں بڑی زحمت ہوتی ہے۔ ابھی آپ میں سے جن لوگوں نے جھنڈا پھہراتے ہوئے دیکھا ہوگا ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میں نے ترانہ کم کروا دیا۔ میرا بچہ ہی پڑھ رہا تھا، میں نے اس سے کہا آخر والا پڑھ دے، شروع کا ایک مصرع بعد میں آخر والا پڑھا، کیوں حضرت کھڑے نہیں ہو پائے، ڈھے جا رہے تھے۔ ہم میں سے کسی کو اگر حضرت کی 1/4 بھی کمزوری ہو تو ہم نہیں چل پائیں گے۔ مفتی سبیل صاحب صحیح کہتے ہیں، ہر طرح کی تکلیف ہے، حالانکہ وہ بھی زیادتی کرتے ہیں اپنے اوپر، فضول سفر کرتے رہتے ہیں۔ میں وہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی تکلیف دیتے ہو مفتی صاحب کو تم لوگ، مگر ان کے محبت کی بات ہے کہ وہ بہت سفر کرتے ہیں، اور بہت، جتنا آپ ان کو یہاں جانتے ہیں اتنے لوگ پنجاب میں بھی جانتے ہیں جی، اور دین کا فائدہ مد نظر رکھ کے بہت سفر کرتے ہیں مفتی صاحب۔ حالانکہ اب صحت پہلے جیسی نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ سب بیٹھ رہے ہیں، ہم لے لیں گے حضرت کو۔ آپ لوگ جمعیت کے اراکین ہیں، حضرت صدر ہیں، ایک خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے مدرسے کے ممبران نذیر بھائی وغیرہ ہیں، اور حضرت مدرسے کے صدر ہیں، تو کوئی ایسا اجنبی آدمی تو ہے نہیں کہ بھاگ دوڑ آپ لوگ بیٹھے رہے۔ بس جو لوگ کار کے آس پاس ہیں آپ وہ کنارے ہٹ جائیں، جو کار کے دائیں بائیں ہیں بالکل کنارے ہٹ جائیں۔ صرف حضرت اور حضرت کو لے کے خباب اور امین داخل ہوں گے۔ ارے بیٹھنے کے بعد پڑھو، آپ بولیں
حضرت تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اللہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب زندہ باد، امیر الہند زندہ باد. ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ، ارشد مدنی قدم بڑھاؤ. ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد. اللہ حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. والنٹیئرز حضرات آپ وہاں سے ہٹ جائیں اور حضرت کو آنے دیں. حضرت کے لیے راستہ بنائیں، حضرت کے لیے راستہ بنائیں. اور جو حضرات کار کے ارد گرد کھڑے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. حضرت کے ساتھ وہ حضرت کے خدام ہیں، وہ حضرت کو لے کر آ جائیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید ارشد مدنی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید ارشد مدنی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی. جمعیت علماء ہند. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد. حضرت مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد. جمعیت علماء ہند زندہ باد. نعرہ تکبیر. والنٹیئرز سب لوگ بیٹھ جاؤ، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا، سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. پتہ چلا کہ شریف مجمع میں ہم لوگ موجود ہیں، ورنہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. جتنا آپ جذباتی ہوتے اتنا حضرت کے لیے دعا کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ. وہ والا میں بھائی کہ اور لوگ اسٹیج پر نہ آئے، بڑی مہربانی ہوگی. آپ بیٹھ جاؤ یہاں، ٹھیک ہے؟ سب بیٹھ جاؤ. پروگرام مکمل ہونے جا رہا ہے. بچوں کی دستار بندی ہوگی اور پھر حضرت خطاب فرمائیں گے. جی ہو گئی سب لوگ؟ ٹھیک ہے. حضرت کو دستار بندی شروع کراؤں کیا؟ ایک ایک آتے جائیں گے، آپ ان کے سر پہ پہنا دیجئے. مفتی سبیل صاحب آپ ساتھ رہیے. حضرت رکھ دیتے ہیں، پہنا دیجئے. مولوی عبدالرحیم صاحب آ جائے. تھوڑا سا یہاں جگہ بنا دو، لوگ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں گے نا. ذرا سے پیچھے ہٹ جاؤ جگہ. ماشاءاللہ. ذرا اور پیچھے ہو. مولانا صلاح الدین صاحب ذرا، مولانا شہیم سے ذرا پیچھے ہو. نہیں ہاں کھینچ لو ذرا سے پیچھے. یہاں سے راستہ بنا دو ذرا، پھر سامنے آ جائیے گا نا. ذرا پیچھے ہو جاؤ تھوڑا سا. احسان بھائی ذرا پیچھے، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. یہ الحمدللہ. تم بغیر نام کی چلے جاؤ. ہاں ہٹا دو، میں چلا دو بس. الحمدللہ. آ جاؤ، پہنا دو، بیٹھ جاؤ. حضرت اسے پہنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاؤ. اب نام کا اعلان کرتا ہوں. حافظ محمد یاسین ابن جناب قیوم صاحب بلاری، یہاں حافظ ہوئے ہیں. حافظ سید زبیر، یہ اسی محلے کے ہیں، راجو گاندھی نگر. ابھی تقریر بھی انہوں نے کیا بہت اچھی. جناب سید داؤد صاحب کے لڑکے ہیں یہ. حافظ محمد مہتاب، یہ مارت علی بنگلور کے ہیں. حافظ محمد مہتاب صاحب. حافظ محمد علی سلم ہو، یہ بھی مارت علی کے ہیں. اللہ ان بچوں کو قبول فرما. نے دعا کرایا تھا 5 بچوں سے. دعا اس میں لاک ڈاؤن لگ گیا. بیٹا حافظ محمد علی، حافظ محمد توقیب، عابد حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں.
مولانا حافظ حسین صاحب کے، حافظ محمد شہادت سلمہ، محمد عبداللہ سلمہ ولد مولانا اسد حسین رائے چوٹی۔ بھئی اسد کہاں ہے؟ ملی اسد نہیں آئے؟ محمد عبداللہ ولد ملی اسد حسین صاحب۔ حافظ محمد ارحان، یہ شرجہ پور کے ہی ہیں جناب اطہر صاحب۔ کل اب تک 22 بچے حافظ ہوئے ہیں، 2-1 رائے چوٹی وغیرہ کے، بقیہ سب بچے یہی کے ہیں ماشاءاللہ۔ حافظ محمد سعود سلمہ، مولانا عاشق الہی گوری پاڑ لیا۔ حافظ محمد سعود سلمہ، حافظ محمد مشرف سلمہ، مولانا ذوالفقار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں یہ۔ پورا ہو گیا۔ بس اب کو سے قریب کر دو، حضرت سے قریب کر دو بھائی۔ بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ جی نہیں منتظمہ ہی تھی، اس کا اجلاس عام میں کرنا تھا، اس میں ضمن میں نے دستار بندی کر لیا۔ عزیز بھائی آپ آ جاؤ۔ ٹھیک بھائی اب بیٹھ جاؤ، چہل پہل ختم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جمعیت علماء کا ایک نظام ہے، سب سے طاقتور باڈی مجلس منتظمہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کو آپ جنرل باڈی کہیں۔ اس کے بعد اسی میں سے چن کر 21 آدمیوں کی ورکنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ جو مسائل غور طلب جمعیت علماء کے سامنے آتے ہیں، ہم نے، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے یہ نظام بنایا ہے کہ جمعیت علماء کے دستور کی روشنی میں ہم ورکنگ کمیٹی کو بلائیں گے اور اس کے سامنے پیش کریں گے اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور ایک پالیسی طے کر دی جائے گی۔ مجلس منتظمہ جس کو جنرل باڈی کہتے ہیں، وہ ہر صوبے کی الگ ہے۔ یو پی کی اپنی جنرل باڈی ہے، بہار کی اپنی ہے، آپ کے اس صوبے کی اپنی ہے جنرل باڈی۔ اسی جنرل باڈی سے نکال کر
مجلس عاملہ بنائی جاتی ہے۔ یہ اس کا دستور ہے۔ اگر مان لیجئے کہ صدارت میں کے انتخاب میں کس کو صدر بنائیں، تو جمعیت علماء کا دستور یہ ہے کہ اس مسئلے کو ورکنگ کمیٹی سے اٹھا کر کے جنرل باڈی میں لے جاؤ اور اپنا آدمی مرکز سے جائے گا، ان سے ووٹنگ کرائے گا۔ کس کے حق میں ووٹنگ کرے گا، اس کے فائدے کیا ہیں، آدمی کیسا ہے، خراب ہے، برا ہے، یہ تمام چیزوں پر بحث کر کے وہ آدمی جو مرکز سے گیا ہے وہ ہر ایک جنرل باڈی کے آدمی کی رائے لیتا ہے، لکھ کر کے بھئی ڈال دو اس جگہ۔ ہمارے اکابر کا بنایا ہوا دستور ہے اور انتہائی مضبوط دستور ہے۔ ان سب سے اکائیوں سے جتنے بھی صوبے ہیں جو اس کی مجلس منتظمہ میں ہے، اسی کے اندر سے چند افراد کو چن کر کے ورکنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے، جس کو ہم مجلس عاملہ کہتے ہیں۔ صدر بھی اس کا ممبر ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ورکنگ کمیٹی کے اندر جس صدر کی صدارت کو پیش کیا جا رہا ہے، ورکنگ کمیٹی اس سے متفق نہیں ہے، ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کا ایک نظام ہے۔ آپ حضرات، آپ کی اکثریت، کچھ بچوں کا ختم قرآن تھا اس لیے آپ حضرات بھی آ گئے۔ آپ حضرات کو جمعیت علماء سے دل و جان سے تعلق ہے، اس لیے آپ اپنی کاروبار زندگی کو چھوڑ چھاڑ کر کے آج ایک دن جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ جماعتی نظام ہے اس کا، صدر جو چاہے کر لے، نہیں کر سکتا۔ دستوری اعتبار سے اس کو یاد رکھیے، جمعیت علماء کے دستور کے اندر یہ چیز ہے کہ ملک میں بسنے والے سب لوگوں سے مذہب سے قطع نظر ایک دوسرے سے پیار و محبت کی جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے جمعیت علماء آج تک اسی پر قائم ہے۔ فرقہ پرست پارٹیاں مسلمان کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ فرقہ پرست پارٹیاں ہندوستان میں بسنے والوں کی نظر میں جمعیت علماء ہند کی مخالفت کرتے ہیں، اور آج کی صورتحال تو اتنی خراب ہے کہ راستہ چلتے آدمی کو پکڑتے ہیں اور مار پیٹ کر کے جان سے مار دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جمعیت علماء کا نہ یہ دستور ہے، نہ ہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں تم بھی کرو، ہم نہیں کہتے۔ اس سے ملک کا نقصان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نفرت کی آگ لگا رہے ہیں فرقہ پرست لوگ،
آپ ان کا مقابلہ کریں۔ مقابلے کا مطلب کیا ہے؟ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے مقابلے میں اپنے کردار کو پیش کریں، آپ میں یہ طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کے مالک ہیں، ان کی بھی مجلس عاملہ اور ورکنگ کمیٹی ہے۔ ورکنگ کمیٹی جس چیز کو وہ لے کر جائیں گے، ورکنگ کمیٹی وہی پاس کرے گی جو فرقہ پرست پارٹیوں نے ملک کو فرقہ پرستی میں بہا رکھا ہے۔ لیکن جمعیت علماء کی پالیسی یہ ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں رہیں، کھیت میں رہیں، بازار میں رہیں، ریل میں سفر کرتے ہوئے جو آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ اس سے بات کیجیے۔ ہم اس کا مقابلہ، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے گورنمنٹ کی، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر 1% بھی کامیابی حاصل کی تو میں کہتا ہوں آپ کامیاب ہیں، اللہ کی نصرت کے آپ مستحق ہیں۔ جمعیت علماء کا یہی کردار ہے، ہم ہندو مسلم کو نہیں دیکھتے، ہر انسان اپنے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جس طرح ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم بہت بڑی ذات ہے، اللہ کی قربت ایسی کسی کو میسر نہیں ہے جیسی قربت انبیاء اور رسولوں کو کی ہے۔ سب تو ایک ہی طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آج 70 سال پہلے نہیں، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے کہ ہر گاؤں کے اندر آپ کو مسلمان ملے گا، مسجدیں ملیں گی، پلیٹ فارم پر زمین کے اوپر آپ کو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ہر شخص چاہے کوئی بھی ہو ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے گا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، جمعیت علماء ان کی مدد کرتی ہے۔ ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے، سیلاب آیا اور اس نے پنجاب کے وہ علاقے جو دریا کے قریب تھے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ جمعیت علماء نے سب سے پہلے اپیل کی کہ مدد کی جائے۔ جمعیت علماء کی اس اعلان کے اوپر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثال ملے گی آپ کو، مسلمان نے جس طرح تعاون کیا ہے کوئی قوم تعاون نہیں کر پائی گی۔ سامان بھر بھر کر کے ہزاروں ٹرک بھیج دیے، عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے اپنے زیورات توڑ کر دے دیے، اور 3-4 دن کے اندر یہ ہو گیا
پھر ان کو کہنا پڑا کہ اتنا سامان آ گیا ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہے، اب مت بھیجو۔ مگر جن لوگوں نے تیاری کر دی تھی وہ اس کا کریں گے کیا اس مال کا، انہوں نے پھر بھی بھیجا۔ جمعیت علماء ہند کسی ایک جگہ نہیں، ہر جگہ یہی کرتی ہے۔ آپ کے قریب کیرل کے اندر سیلاب آ گیا، مر گئے لوگ، بہہ گئے، گھر تباہ ہو گئے، سب سے پہلے جمعیت علماء ہند اٹھی۔ جمعیت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اجازت ہی نہیں دی انہوں نے کام کرنے کی، تنہا جمعیت علماء اس کے ورکرز ہندو مسلمان دونوں کے لیے کام کرتے رہے۔ پھر جمعیت علماء کے ورکرز نے ایک جو لوگ مظلوم تھے، ان کے گھر در برباد ہو چکے تھے، ان کو بلایا اور ان کے گھروں کی چابی ان کے ہاتھ میں دی۔ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ صرف یہی ایک بات نہیں ہے، 6 7 8 سال ہوئے بنگال میں سیلاب آیا۔ ایک تو سیلاب ہے دریا کے پانی کا، وہ پانی تو میٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ پانی اگر سمندر کا پانی اندر گھس جائے سب کھیتی باڑی کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہی ہوا۔ کسی کے اندر دم نہیں تھا تو اتنی بڑی تعداد کی مدد کیسے کرے گا؟ فرقہ پرست پارٹیوں نے یہ کہا کہ ہم مدد کریں گے، مگر وہ آ کے بتائیں کتنی مدد کی انہوں نے۔ کسی کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا۔ جمعیت علماء ایک کیمپ کھانے کا صبح کو لگاتی تھی، ایک شام کو لگاتی تھی، اور ہر کیمپ کے اندر 2800 ہندو مسلمان جمع ہو کے کھاتے تھے۔ جمعیت علماء کا کردار ہے یہ، اور ہمیں اس کردار پر فخر ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ راستہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے متعین کیا تھا، آپ یعنی جمعیت علماء ہند آج تک اس کے اوپر قائم ہے۔ جمعیت علماء کا ایک کردار ہے، اور اسی کردار کی وجہ سے جمعیت علماء کھڑی ہوئی ہے۔ ورنہ آج تو جماعتیں ہر آدمی اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے، خود صدر ہے اور ایک سیکریٹری اور کچھ بھی نہیں۔ جمعیت علماء کا یہ نظم صرف دلی میں نہیں ہے، یو پی میں نہیں ہے، کرناٹک میں نہیں ہے، ملک کے ہر صوبے کے اندر ہے۔ اور ہماری سب سے پہلی جو آواز جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے نکلتی ہے وہ یہی نکلتی ہے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد کے اوپر جس کی مدد کر سکتے ہو کرو۔ اللہ کا فضل ہے، اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی گورنمنٹ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لی ہے۔ مسلمان ہندوستان میں کم ہے، 20 کروڑ مسلمان کم تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے پروگرام کو یہ سمجھ کر کہ یہ لوگ پیسے کو ناحق کھائیں گے نہیں،
خرچ کریں گے وہ ہم کو دیتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس ہاتھ سے خرچ کر ڈالتے ہیں. ہمارے دفتر میں ایک بزرگ ہیں جن کی عمر میری عمر کے برابر ہے، تقریباً 85-84 سال ہے. ہمارا حساب و کتاب ان کے پاس رہتا ہے اور وہ 24 گھنٹے کمرے میں رہتے، باہر نہیں نکلتے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آج کی صورتحال جمعیت علماء کی مقبولیت کی یہ ہے کہ ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے چندہ دو جمعیت کو. ہم نہیں کہہ رہے ہیں. آدمی موبائل پر گفتگو کر کے پتہ معلوم کر کے چلتا ہوا آتا ہے اور پیسے دے کر کے چلا جاتا ہے. جمعیت علماء کی یہ تاریخ ہے. ہر جگہ ہم مدد کرتے ہیں. بدقسمتی ہے ملک کی جن کے آباء و اجداد نے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے اس ملک کی اپنی پالیسی کے لیے جانوں کو قربان کیا. جیلوں میں گئے، ایک ایک آدمی 9 سال 10 سال جیل کے اندر رہا. اور انگریز کی جیل اس کی تو موت اور زندگی کا سوال تھا. جو ظلم کر سکتا تھا وہ ظلم کرتا تھا. کبھی اس کا اثر قبول نہیں کیا جمعیت علماء کے لوگوں نے. جیل میں چلے گئے جیل میں، لیکن جو اپنا اسٹینڈ تھا وہ 1 انچ برابر پیچھے نہیں ہٹا. آپ دیکھ لیجئے، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. دیش ویرودھی لوگ، ملک کے دشمن، انہوں نے ایک اصطلاح نکال دی کہ یہ دیش ویرودھی ہیں. ہم چونکہ جانتے ہیں، اس لیے ان کے اس اعلان کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہمارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کہتے ہو کہا کرو. جیل میں چلے گئے. جمعیت علماء ہند تنہا ایک جماعت ہے جو ان کے لیے 10 سال 15 سال کام کرتی ہے اور 90% لوگوں کو ضمانت ملتی ہے اور نکل کر باہر آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی. جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، ہم مذہب کی بنیاد پر ان کے پیچھے نہیں چلتے. گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ دوشی ہیں، لیکن جب یہاں انہیں دے دی پھانسی کی سزا لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا کو برقرار رکھا. اب ایک سہارا رہ گیا دنیا میں قانونی اعتبار سے، وہ ہے سپریم کورٹ. جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ گئی اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ سب کے سب بری ہو گئے. سپریم کورٹ نے بری کیا کہ قانونی اعتبار سے جو ان کی پھانسی کا سبب بنایا گیا ہے وہ ثابت
ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کر دیا گیا۔ فرقہ پرست طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ جمعیت علماء ملک کے دشمنوں کی امداد کرتی ہے۔ ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے ان کا۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے سر کے اندر بھیجا نہیں ہے، ہمیں قانون نے یہ حق دیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ ہندوستان میں نہیں ہے اور جیل میں بند کر دیا گیا، وہ اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دے گی اپنے خرچ کے اوپر۔ یہ ملک کا دستور ہے، ہم بھی وکیل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا احساس ہے کہ اللہ ان کو بری کر دیتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی غلطی کی ہے، لوور کورٹ نے بھی غلطی کی ہے، یہ غلطی ہم نہیں کریں گے۔ ہندو بھی مسلمان بھی، تنہا مسلمان نہیں ہے، اگرچہ کم تعداد ہے ہندوؤں کی، ہندو بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء کی یہ تاریخ ہے۔ آپ فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ سیاسی قوت سے نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اپنے مذہب کی تعلیم کی بنیاد پر ہر مظلوم کی مدد کرنا تمہارے لیے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے حدیث سے جو تم کو فیصلہ ملتا ہے وہ یہ ہے، اگر کتا بھی مر رہا ہے سسک کر پیاس کی وجہ سے اور پانی نہیں ہے، کتا، بلی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو نے اس کی مدد کر دی، اس کی زندگی کو بچا دیا، تیرے گناہوں کی مغفرت اور معافی ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی آگے بڑھے۔ جمعیت علماء ہند یہ کام کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب لوور کورٹ نے فیصلہ دیا پھانسی کا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا پھانسی کا، سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو جن طاقتوں نے جیل میں ڈالا تھا مسلم دشمنی کی بنیاد پر ڈالا تھا، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کا یہ کردار ہے۔ آسام کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، کشمیر کے بعد آسام کے اندر مسلمان ہیں، تقریباً 34% مسلمان ہیں۔ انہوں نے ایک قانون بنایا، ہوتا کیا ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہے، جوان ہو گئی، ماں باپ نے مان لیجئے بنگلور کی رہنے والی تھی، شوہر مدراس چلا گیا نوکری کے اندر،
وہ وہاں رہ رہا ہے. اس لڑکی کو جس کی شادی ہوئی ہے اس کے پاس کاغذات بنگلور کے ہیں، یہیں پیدا ہوئی، یہیں پلی، یہیں بڑی. قانون گورنمنٹ کا یہ بنا ہوا تھا کہ ایسی عورت جو نکاح کی بنیاد کے اوپر جگہ بدل رہی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ جو سیاسی اعتبار سے اس کو حق ملا تھا اگر کوئی اس حق کو چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکے گا. 48 لاکھ آدمی اس مصیبت میں گرفتار تھے. 48 لاکھ تو بڑے ہیں. کسی عورت کے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ماں باپ اگر ہندوستانی رہیں گے بچے بھی انہی کے ساتھ جائیں گے. 48 لاکھ نہیں، میں کہتا ہوں کروڑ سے زیادہ. جب ہر جگہ سے ہار گئے وہ لوگ، ہم سے کہا کہ یہ صورتحال ہے. ہم نے اس کو جمعیت علماء نے سپریم کورٹ کے اندر رکھ دیا اور ان کی صورتحال کو بتایا. اتفاق ایسا ہے کہ سب سے بڑا جج جو سپریم کورٹ کے اندر کام کر رہا تھا اور اس کے سامنے یہ پہنچی بات. ہمارے وکیلوں نے بھی گفتگو کی. اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے اور خدا کرے کہ اللہ ہمیشہ ہماری مدد فرمائے. جو فیصلہ کرنے والا تھا وہ بھی آسامی. اتفاق ہو گیا گوگوئی. مجھے بڑی پریشانی تھی کہ اے اللہ اگر ناکامی ہو گئی تو یہ 1.5 کروڑ لوگ نہ ووٹ ڈال سکتے ہیں نہ زمین خرید سکتے ہیں، علاوہ اس کے کہ 1.5 کروڑ مسلمان بھیک مانگے گا اور کوئی راستہ نہیں. یہ اللہ کے قدرت کا کرشمہ ہے. جو بہترین سے بہترین وکیل ہے اس میں، ایک ایک آدمی اگر اس نے قدم رکھ دیا جج کے سامنے 15 لاکھ روپے کا حق ہو گیا اس کو. ایسے ایسے وکیلوں کو ہمارے کیا ہے بھائی، ہم تو فقیر آدمی، ہماری جیب میں کتنی ہے. قوم کو یہ اعتماد ہو جائے کہ یہ لوگ پیسہ پیسے کی جگہ لگا رہے ہیں. مسلم قوم کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی مدد کرنے سے. میں کہیں ہندوستانی میں کسی جگہ تھا، میں نہ انگریزی جانتا ہوں، نہ میرے پاس واٹس ایپ ہے، نہ میں ٹیلی فون کے پیچھے گھومتا پھرتا ہوں. فرصت ہی نہیں ملتی، کہاں جائیں. مجھ سے میرے ایک ساتھی نے کہا کہ ایسا ہوا. پھر میں نے اپنے سیکریٹری کو فون کیا کہ دیکھو کیا ہوا. اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی. 48 لاکھ آدمی 1 منٹ کے اندر بے قصور ثابت ہو کے جیل سے باہر آ گئے. سبحان اللہ. جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی آگے بڑھے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ جو 48 لاکھ تھے اس کے اندر 25-26 لاکھ عورتیں اور بچے گردن پر تلوار لٹکی ہوئی تھی، لیکن 23-24 لاکھ ہندو لڑکیاں بھی تھیں.
ہم نے کسی ہندو سے ایک نیا پیسہ بھی اگر لیا ہو تو حرام ہے. جو ہم مسلمان کے ساتھ کر رہے تھے وہی ہندو کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان حالات کے اندر اس نے ہماری مدد فرمائی. اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہندوستانی نہیں ہے ان کے منہ کو اللہ نے کالا کر دیا. نعرہ تکبیر. شور کے مچاتے ہو میں یہ لے کے پھینک دوں گا نیچے اگر پھر مچائے. لو اس کو لوگ سے پاگل آدمی کہیں گے. ایسے پانی بھی لاؤ. آسام کا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے دوسرے صفت پر. یہ ہے فرقہ پرستی. سپریم کورٹ نے ان کو فیصلہ دے دیا کہ تم ہندوستانی ہو. اب گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جو ہندوستانی ہے اس کو ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ بدبخت فرقہ پرستی ایسی چیز ہے کہ 5-6 سال ہو گئے ان لوگوں کو گورنمنٹ نے نیشنلٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ہم پھر کورٹ میں جا رہے ہیں, جا چکے ہیں, تاریخ ابھی نہیں ملی ہے. ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں. ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم تو کبھی آسام جا بھی نہیں پاتے, چلا ہی نہیں جاتا, کہاں جائیں گے؟ یہاں سے یہاں تک اتنی دوری ہے مسجد کی, وہ بھی ویل چیئر سے جاتے ہیں, ہم کہاں جائیں گے؟ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. ہم ہندوستان کے اندر ہر مظلوم کی مدد کرنا چاہتے اس طریقے پر. یعنی میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی مر گیا اور مار دیا, اور یہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن مقدمہ ہم آپ کا نہیں لڑیں گے. مقدمہ انہی کا لڑتے ہیں جو دہشت گردی کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں. کسی نے قتل کیا, ہمارے کوئی تعلق نہیں, ہم کس کا مقدمہ لڑیں گے؟ کسی نے چوری کر لی, مقدمہ لڑیے, اس کا ہم نہیں کر پائیں گے. دیش ویرودھی ہونے کا کسی کے کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ اس کے خلاف کورٹ کے اندر چلا جائے. آدمی اپنا منہ چھپا کر بھاگتا ہے. ایک جماعت جمعیت علماء ہند ہے, ہم رات اور دن اس کو بری کرنے کا کی ارادہ رکھتے ہیں اور کرتے ہیں. اور اللہ کی قدرت ہے, وہی جانتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں مدد کرنے کے لیے, ہمارا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہے. ہمیں کامیابی اللہ دے دیتا ہے. ابھی ہلدوانی کے اندر, اتراکھنڈ کے صوبے میں ہلدوانی جگہ ہے, ایک پہاڑ کے دامن میں بالکل, ایک مسجد تھی, اس کو شہید کر دیا. کہا کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے, یہ زمین ریلوے کی ہے. کیس چل رہا ہے. ان سے کہا گیا کہ کیس چل رہا ہے, ہم نہیں جانتے.
اچھا مقدمہ لڑیے آپ. 6 آدمیوں کا قتل کر دیا آپ نے، گولی چلا دی، اور 100 کے قریب جیل میں ڈال دیے جن کے اندر عورتیں بھی تھیں. جمعیت علماء نے ان کی مدد کی. اور کس طرح مدد کی؟ وہ وکلاء جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور ایک پیشی کے اوپر 6-7 لاکھ 5 لاکھ روپے لیتے ہیں. ہلدوانی پہاڑ کے اوپر، یہ لوگ دلی کے رہنے والے، جمعیت علماء نے انہیں آمادہ کیا اس بات کے اوپر کہ آپ لڑیں، خرچ اٹھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. 5 پیشیاں ہوئیں. 3 پیشیاں تو آن لائن ہوئیں، 2 پیشیاں وہاں جا کر کے عدالت کے اندر سے بات چیت کی. پہلے ہی مرحلے کے اندر 51 آدمی مرد اور عورت نجات پا کے باہر آ گئے. جو باقی تھے ان میں سے بھی کچھ آ گئے، کچھ 5-7-10 باقی ہیں. ہمیں اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ وہ ہماری نصرت فرمائے گا. میرے بھائی، یہ کردار ہے جمعیت علماء ہند کا. آپ حضرات اس کی جنرل باڈی میں شریک ہیں. اسی طرح جمعیت علماء کام کر رہی ہے، کرتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس کا بڑا میٹھا پھل ہمیں مل رہا ہے. ہم کسی چیز کے طالب گورنمنٹ سے نہیں ہیں. پارلیمنٹ اور اسمبلی تو بہت بڑی چیز ہے. ہم نے تو کبھی دیوبند کی میونسپلٹی کا ممبر بننے کا بھی دعویٰ نہیں کیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ کہاں دلی اور کہاں آپ کا یہ شہر بنگلور، اتنی بڑی تعداد کے اندر آپ حضرات اپنا خرچ کر کے آئے ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل کامیاب ہیں. کانگریس گورنمنٹ تھی، 7-8 سال ہو گئے اس واقعے کو. فساد ہوا، ایک ٹرک لے جا رہے تھے، اس کے اندر جانور تھے، مارا پیٹا جلا دیا، جانور چھوڑ دیے. ارے بھائی، گائے کوئی کٹنے ہی کے لیے لے جاتے ہیں. مجھے شوق تھا گائے پالنے کا، میں نے 9 گائے بیک وقت میرے پاس رہا کرتی. یہ معاملہ تو آدمی کس طرح اپنی زندگی کو گزارے اس سے متعلق ہے یہ چیز. میں کشمیر میں تھا، کسی ضرورت سے گیا تھا. مجھے وہاں پتہ چلا کہ گجرات کے اندر اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا، ان کو قتل کر دیا. میں نے کسی سے کہا کہ راہل جی سے وقت لو. چنانچہ میں ہوائی اڈے سے اتر کے سیدھے راہل کے یہاں چلا گیا، بیٹھ گیا، بات کر دی. میں نے ان سے کہا کہ جس راستے کو آپ نے اپنے لیے بنا رکھا ہے، اس راستے پر آپ کل کو اگر ووٹ مانگنے جائیں گے، کوئی آپ کو ووٹ نہیں دے گا. میں نے کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ ہے بات.
لوگ کہہ رہے ہیں مسجد خون آلود ہے، باہر خون پڑا ہوا ہے مسلمان کا، وہ اپلے جن میں آگ جلائی جاتی ہے اس میں ڈال کر کے جلا دیا، ان کی ہڈیاں موجود ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے بیٹھے رہیے۔ آپ مجھ سے کہنے لگے کہ کتنے لوگ آئے؟ اب میرے پاس تو لسٹ نہیں تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں گا 6-7 دن کے بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ کانگریس گورنمنٹ تھی، میں سمجھتا تھا کہ شاید کوئی چیز ہو گئی ہو۔ انہوں نے مجھ سے اپنے ڈپٹی ہوم منسٹر راجستھان کے تھے، اگلے دن اس کا فون آیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا کہ آپ مت آئیے میرے یہاں، آپ آئیں گے تو لوگوں کی ضرورتیں آپ سے وابستہ ہیں، آ کے میرے سر کے اوپر بیٹھ جائیں گے، میں خود آپ کے یہاں آؤں گا۔ مجھے وقت بتا دیجئے۔ اس نے وقت بتا دیا، میں پہنچ گیا۔ تو جتنے جاسوسی کے محکمے ہیں، آئی بی وغیرہ وغیرہ، سب کے جو ہیڈ تھے وہ وہاں موجود تھے۔ میں نے کہا کہ میں اندرا جی سے بھی کہہ چکا ہوں، اندرا کہتے ہیں ان کی ماں جو ہے راہل سونیا گاندھی سے بھی میں کہہ چکا ہوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ پولیس کسی شخص کو جیل میں ڈال دیتی ہے، 10 سال جیل میں رہتا ہے، 15 سال رہتا ہے، 20 سال رہتا ہے، کورٹ اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر بچہ مر جاتا 10 دن رو کر کے ماں باپ کو صبر آ جاتا، لیکن ان کا بچہ جیل کے اندر بند ہے، روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں، اور یہ سب کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو انہوں نے میری بات کو سنا، جو آئی بی کے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنا، کہا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ 5 آدمی 7 آدمی جو ریٹائرڈ ہوں جج، ان کے سامنے پہلے یہ فائل بھیجیے جو پولیس نے آج تیار کی ہے، اگر اس میں جان ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ملک کا دشمن ہے، آپ چوراہے پر کھڑے کر کے گولی مار دیا، ہم نے آپ سے کہیں گے کہ مارا۔ ہمارا مسئلہ صرف اتنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ کسی پولیس کے آدمی سے تو میں ہو گئی، 2 دن کے بعد اس کو دہشت گرد بنا کے جیل میں بند کر دیا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ جو فائل پولیس لے کر کے آئی ہے، آج یہاں بیٹھ کر کے 1 دن میں 2 دن میں 10 دن میں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام پہلوؤں کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد فیصلہ کر دیجئے۔ آپ کو بری کرنا ہے بری کر دیجئے، آپ کو مقدمے لڑنے کے لیے اس کو 20 سال جیل میں، آپ 20 سال جیل میں، ہم آپ سے نہیں کہیں گے۔ انہوں نے بھی وہی کہا کہ اچھا دیکھیے اب میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کر لیجئے، اور کرنا ہی چاہیے، آپ حکومت میں بیٹھے، ایسے عہدے کے اوپر آپ کو کرنا ہی چاہیے۔ میں پھر 2 مرتبہ یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا، کچھ وقفے کے بعد
ان کے آفس میں بھی گیا، کیا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم سوچ۔ تیسری مرتبہ میرے جانے سے پہلے ان کو منسٹری سے الگ کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ اسی فرقہ پرست ذہنیت نے کیا ہے، جسے یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ نکل گئے تو ہمارے ایڈمنسٹریشن کے اوپر الزام آئے گا۔ ان کو نہیں نکلنے دیا، وہ جیل کے اندر بند۔ انہوں نے کہا مجھے لسٹ دو، راہل جی نے، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب میں نے آ کر سب لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کون کون ہے، کہاں کہاں ہے، جیل میں بند ہے دہشت گردی کے الزام۔ کسی کے پاس کوئی تاریخ نہیں تھی۔ میں نے اخبارات میں نکلوایا، اگر کسی شخص کو دہشت گردی کے الزام میں بند کیا ہے، مجھے اس کا نام چاہیے، اس کے باپ کا نام چاہیے، کہاں کس جیل کے اندر مقدمہ چل رہا ہے یہ چاہیے، کتنے سال سے جیل میں ہے یہ چاہیے۔ لوگوں نے میرے پاس اس کو بھیج دیا۔ 8 دن گزرے تھے، میرے پاس فون آیا راہل گاندھی کا، وہ کہاں ہے؟ کہا میں نے کہا میں کر رہا ہوں اور میں قریب 2-4 دن میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ اس وقت جو میں نے لسٹ تیار کی اس میں اس طرح تھا کہ 18 سال سے اتنے آدمی جیل میں ہیں، یہ ان کا نام ہے، فلاں جیل کے اندر بند ہیں، الزام دہشت گردی کا ہے، مقدمہ جو لڑ رہا ہے اس کا ٹیلی فون یہ ہے، آپ معلومات کر لیجیے اس کو۔ میرے بھائی کچھ نہیں ہو سکا، ایک بھی نہیں نکل سکا اس بنیاد کے اوپر۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملک کے حالات ہیں، مسلمان رونا روتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، مسلمان اس کا تدارک نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ ملک ہمارا ہے، ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، پیار و محبت ہندو اور مسلمان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، فسادات نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے بزرگ کو عمر میں زیادہ ہوئے چاچا کہہ کر کے بلایا کرتے تھے۔ کب سے ہیں کوئی تاریخ نہیں بتا سکتا ان کی۔ اس طرح مسلمان پیار و محبت کے ساتھ رہتا تھا۔ آج کون سی آفت اور مصیبت آ گئی کہ آپ نے مسلمان جوانوں کو اٹھا کر کے جیل کے اندر ڈال دیا۔ بہار میں بہت سے لوگ پکڑے گئے دہشت گردی۔ ایک آدمی سائیکل کے ٹائر میں اگر کہیں پھٹ جاتا تھا تو اس کو جوڑنے کا کام کرتا تھا، اسے اٹھا لیا کہ دیش ولودی ہے۔ ارے اس کی اولاد ہے، ماں باپ نہیں ہے، اور گانٹتا ہے۔ اسے کہاں سے پتہ چل گیا کہ میں دیش ولودی اس کی مخالفت میں کام کرتا ہوں؟ جمعیت علماء نے مسلمانوں کے لیے بھی کام کیا، ہندوؤں کے لیے بھی کام کیا۔ مفتی عبدالقیوم ہیں احمد آباد میں، وہ جیل میں بند کر دیے گئے، 11 سال تک جیل میں رہے، خواہ مسلمان کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے کہ تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
آپ کو یہ کام پیار و محبت کا مل جل کر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنا چاہیے۔ اس کا اثر آپ چند دنوں کے اندر دیکھ لیں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ بالکل الگ تھلگ ہو کر پڑ جائیں گے، آپ کو کچھ آپ کے ہاتھ میں رہے گا نہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، اور جمعیت علماء یہی کر رہی ہے، یہی کہہ رہی ہے۔ میرے بھائی، مجلس منتظمہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ اس چیز کو لے کر کے اٹھیے، کمیٹیاں بنائیے۔ آپ کو اپنی شادی بیاہ میں نہیں بلاتا، آپ بغیر بلائے چلے جائیے، مبارکبادی دے کے واپس چلے جائیے، مت کھائیے، لیکن مبارکبادی ضرور دیجیے۔ کسی کے یہاں دکھ ہے، موت ہو گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنی دکان میں تالا کھولا اور اس کے بعد بیٹھ گئے، نہیں۔ اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ ہر مظلوم کی مدد کیجیے۔ یہ مت دیکھیے مظلوم کے لیے کون مسلمان ہے کون ہندو ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی موجود تھا، کتا اتر نہیں سکتا تھا پانی پینے کے لیے، باہر پڑا ہوا تھا، زبان باہر۔ ایک عورت بد چلن، اس نے دیکھا، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس عورت نے اپنے جوتے کو اپنے اوڑھنے میں باندھ کر نیچے تک پہنچایا، جو 10 5 20 قطرے آئے اس سسکتے مرتے ہوئے کے منہ میں ڈال دیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اسی بنیاد پر مغفرت فرما دی اس کی، حالانکہ بدکار تھی، سب معاف کر دیا۔ یہ اسلام کی تصویر ہے۔ پاگل ہیں، کھوپڑی میں بھیجا نہیں ہے ان کے، کہتے ہیں کہ اسلام تو جہاد کا مطلب ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہے اس کو جینے کا حق نہ دیا جائے۔ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے، جاہل ہیں، جاہل ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سالہ دور نبوت کے اندر 13 سال مکہ معظمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ کے اندر، اور فوج در فوج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیا اس نفرت کی سیاست کی وجہ سے مسلمان ہو گئے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ کا اپنا کردار، صحابہ کا کردار، سب اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے ساتھ مظلوم ہے، مر رہا ہے، آپ جو کر سکتے ہیں آپ وہ کیجئے اس کے ساتھ۔ جب مرنے والے کتے کی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اسباب فراہم کرو، پانی پلاؤ اس کو، تو آدم کی اولاد، جس کو ہمارا مذہب کا اشرف المخلوقات
اللہ کی بے شمار مخلوقات کے اندر سب سے اشرف انسان ہے۔ اگر کتے کے موت کے چنگل سے نکالنا ہے اور اس کے اوپر جنت ملتی ہے، کسی مصیبت زدہ انسان کو اس سے نکال کر اپنی جنت کا سامان کرنا یہ کیسے آسان ہے؟ غلط ہو جائے گا۔ جمعیت علماء ہند ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اس کو اب 126 یا 127 سال ہو گئے ہیں۔ سن 1919 میں جمعیت علماء بنی تھی۔ جمعیت علماء کا کردار اس وقت سے لے کر آج تک یہی ہے۔ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ سر نیچے کر لیجئے، لیکن اس کی عزت کیجئے، اس کے دکھ سکھ میں شریک رہیے۔ وہ اپنا کردار لے کر خدا کے یہاں حاضر ہوگا، آپ اپنا کردار محبت لے کر کے اللہ کے دربار میں جائیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نے جمعیت علماء ہند کو بڑی قوت عطا فرمائی ہے۔ کوئی پارٹی ایسی نہیں کہ مسلمانوں کی تو پارٹی کیا ہے، تقریباً 2.25 کروڑ آدمی جمعیت علماء کے ممبر ہیں۔ اس کردار کی وجہ سے آپ حضرات کو اپنا پلیٹ فارم ویسا ہی بنانا چاہیے جیسے آپ کے بزرگوں نے اپنے پلیٹ فارم کو بنایا تھا، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ صرف یہ کہ گالی دے فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں بیکار ہے، آپ گالی دیتے رہیے، سوتے جاگتے گالی دیجئے، کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ تو کام کیجئے، کام کیجئے، کام کیجئے، ہر مظلوم کی مدد کیجئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تھا، انسان تو ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے ماں باپ ہیں، اسی طرح اس کے بھی ماں باپ ہیں۔ میرے بھائی یہ ایک چیز ہے، آپ چونکہ مجلس منتظمہ کے ممبر ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی، آپ اسے اپنا ذہن نشین کیجئے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ اپنے کردار کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی کردار سے آپ دریا کے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ آج دنیا جینے کا حق نہیں دیتی۔ آسام کے معاملے میں ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں توقع ہے خدا کی ذات سے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو اب حکومت کو وہاں دینا پڑے گا انہیں نیشنلٹی سرٹیفکیٹ۔ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد جمعیت علماء اس کے لیے کوشش کر رہی ہے اور کوئی نہیں کر پاتا، نہ ان کی زبان دنیا سمجھتی ہے، نہ ان کے رہن سہن کو سمجھتی ہے، کہاں جائے کس سے کہے، جمعیت علماء سمجھتی ہے۔ حضرت مدنی ابور اللہ مرکزہ کئی سال سلہٹ میں رہے ہیں جو آج بنگلہ دیش ہے، کلکتے میں تھے
ایک مدرسہ تھا جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے تیار کیا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے آدمی کو مانگا کہ ایک آدمی دو جو ابن تیمیہ اور ابن قیم کے مسائل اور ان کے نظریے سے متفق ہو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختلف ساتھیوں شاگردوں کے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، تم جاؤ. میں نے سنا ہے ان سے نہیں اور لوگوں سے کیا حضرت نے حضرت مدنی کا ہاتھ پکڑا، اپنے چہرے پر اپنے سینے پر اس ہاتھ کو پھیرا اور دعا دیتے ہوئے رونا کیا. یہ لوگ ایسے تھے کہ آپ نے حکم فرما دیا بس چلیے. حضرت نے گاڑی پکڑی پہلے امروہے کی، امروہہ مراد آباد کے قریب ہے. وہاں پہنچے تو اطلاع ملی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں ٹیلی فون تھے نہیں لوگوں کے پاس. حضرت نے بستر باندھا اور فوراً دیوبند. اس زمانے میں انجن بھی ایسے ہی ہوتے تھے. جب دیوبند پہنچے تو دیکھا کہ لوگ دفن کر کے آ رہے ہیں. حضرت کو اس کا بڑا افسوس تھا. ان کی تو ساری زندگی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی گزری تھی. گھر میں جھاڑو دینا، گھر کی نالیوں کو صاف کرنا، اگر ضرورت ہے اور بیت الخلاء کو صاف کرنے والا نہیں آیا، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے صاف کیا. حضرت نے حکم دیا، فوراً چلے گئے. وہاں گئے، اطلاع ملی، فوراً آئے. حال من در ہجر حضرت کم ترد یعقوب نیست، تو پسر گم کردہ بودو من پدر گم کردہ. اور پھر ساری زندگی جس چیز کے چھوڑ کر کے گئے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ نہیں گئے. حالانکہ باپ کا انتقال ہوا اسی زمانے میں، ماں کا انتقال ہوا اسی زمانے میں، بہن کا انتقال ہوا، لیکن چلے جاتے چھوڑ کر کے وہاں نہیں. حضرت کا حکم یہ ہے میں جا رہا ہوں. سلہٹ میں میری ایک بہن مدفون بھی ہے جس کا انتقال ہوا. میرے بھائی جمعیت علماء کا یہ کردار ہے. آپ کو زیادہ سے زیادہ جمعیت علماء کی ممبر سازی کرنی چاہیے. مثال کے طریقے پر آج اگر 1 کروڑ ہے تو اگلے سال میں 1.25 کروڑ ہونی چاہیے. جماعتوں کی زندگی اسی طرح سے ہوتی ہے. جمعیت علماء کا قدم پیچھے نہیں ہٹائے. ہم تو اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. کوئی اور مائی کا لال اگر ہوتا اور اس طرح کرتا تو خدا جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا. لیکن جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے. ملک کی آزادی میں اس کی قربانیاں ہیں. جمعیت علماء ہند کے ورکرز، اس کے صدر، نائبین صدر، ورکنگ کمیٹی کے ممبر سب جیل جا چکے. کس لیے؟
ملک کی آزادی کے لیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ، یہ سب دارالعلوم ہی کے پڑے ہوئے تھے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ آپ کے سامنے مجھے کبھی کہنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن میں آج آپ کے سامنے جو میں نے کہا ہے، یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ کوئی شخص اگر کرتا ہے، ان کی تائید کچھ کرتا ہے، تو اگلے دن الزام لگا کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم سے کہتے ہیں کہ تم دیش ویرودھیوں کو جیل سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نہیں نکالتے ہیں جیل۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دیش ویرودھی تھا تو سپریم کورٹ نے اسے باعزت بری کیسے کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے بنایا تھا وہ مکار تھے، جھوٹے تھے، نفرت کی سیاست کی بنیاد پر انہوں نے نکالا تھا۔ میرے بھائی، اگر کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے، آپ اسے کچھ مت کہیے، اپنے منزل مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، پیار و محبت کے ساتھ رہیے، گاؤں در گاؤں رہیے، دکھ سکھ میں ان کے شریک رہیے، تب آپ کا یہ عمل، جمعیت علماء کی یہ خدمات اپنا رنگ لا سکتی ہیں، ورنہ نہیں ہوگا کچھ۔ میں نام لے کر کہتا ہوں کہ فلاں اتنے دن جیل میں رہے، فلاں اتنے دن جیل میں رہے، فلاں، کون مائی کا لال ہے جو یہ کہہ دے کہ ان کی طرح جیل میں رہے ہیں؟ مر جائے گا، پیش نہیں کر سکتا مثال۔ کچھ فکر نہیں کسی کی گھر کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ کا کردار ہے، آپ کے بزرگوں کا کردار ہے، جمعیت علماء ہند کا کردار ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں آپ اتاریے، گالی مت دیجیے، گالی سن کر گردن نیچی کر لیجیے۔ موقف وہی ہے کہ بابا شراب کیوں پیتا ہے، چھوڑ دے شراب کو، وہ گالی دیتا ہے، دیا کرے۔ تب آپ جماعت کے سچے سپوت ہوں گے، ورنہ گالیاں دینے والے تو ہزاروں، وقت جب پڑتا ہے کچھ نہیں کرتے۔ میرے بھائی، وقت بہت ہو گیا، نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ میری بات یہی تھی جو میں آج کہہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، فرقہ پرست طبقے کے ہاتھ میں حکومت کی طاقت ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی محنت سے اس کے مقابلے میں 2 3 4 5 افراد بھی پیار و محبت رکھنے والے بنا دیے، میں سمجھتا ہوں آپ کامیاب ہیں۔ بہت دیر ہو گئی ہے، نماز نہ پڑھو، قضا پڑھو گے تو کیا ہوا، 4 بجے تک ہے تو آخری وقت میں تھوڑی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہو تو گئے 2 بجے، 5-7 منٹ باقی ہیں۔ جمعیت علماء ہند
ملک کی تقسیم کی مخالف تھی. لیکن جو خدا کی قدرت تھی وہ ہو گیا، ملک تقسیم ہو گیا. ملک کے تقسیم ہو جانے کے بعد پنجاب میں بھی گاجر مولی کی طرح مسلمان کٹا، اور پاکستان کے پنجاب میں گاجر مولی کی طرح سردار اور ہندو کٹے. صحیح ہے، اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ پتھر کی چٹان کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، دائیں بائیں نہیں ہوئے. موقف ہمارا یہی ہے. دستور ہندوستان کا بنا ہے، دستور کی وہ دفعات 26، 29، 30 جس کے اندر ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے ساتھ قائم رہنے کا دستور نے حق دیا ہے، جمعیت علماء کی دین ہے. جمعیت علماء سے موتی لال نہرو نے وعدے کیے تھے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں اب تک، جس کے اندر موتی لال نہرو کہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے مدارس، مسلمانوں کے مکانات، اور خدا جانے کیا کیا ان کے کلچر، رواں باڑے، ایک لسٹ ہے پوری. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے. جمعیت علماء سامنے آ گئی، یہ تو بعد کی بات ہے. آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا دستور جو بنے گا وہ دستور اقلیتوں کے حقوق کو آگ نہیں لگائے گا، بلکہ دستوری اعتبار سے اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کا کردار، اس کے مدرسے، امام باڑے، ہر چیز محفوظ رہے گی. بلکہ جب تقسیم ہو گیا تو میرے بھائی سردار پٹیل سب سے آگے تھے، اور ایک پوری جماعت تھی، گاندھی جی کو لے کر کے بیٹھ گئے کہ ملک تقسیم ہو گیا ہے. انہوں نے اسلام کے نام پر ملک لیا ہے، اب ہمارا ملک ہندوتو کے نام پر ہوگا، یہاں کا کردار وہ نہیں ہوگا. میرے بھائی جمعیت علماء تنہا وہ جماعت تھی جو کھڑی ہو گئی اور کہا کہ آپ نے یہ چیز ہمیں دی تھی اور ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ ہمیں پہلے بتاتے. دوسری بڑی اہم بات، جمعیت علماء نے یہ بات کہی کہ تقسیم ملک آپ کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں. ارے بھائی، تقسیم ملک کے کاغذ پر دستخط تو تم نے کیے ہیں، ذمہ داری تمہاری ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ ہم سے تو جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیجیے. شریف لوگ تھے، رات اور دن کا ساتھ تھا. سب حکیم اجمل خان کے یہاں پڑھ رہا کرتے تھے. نہ کانگریس کے پاس بھی، جمعیت علماء تو غریب جماعت ہے. یہ اس کا انتظار کیا کرتے تھے کسی راجہ مہاراجہ
یا نواب کے یہاں سے حکیم اجمل صاحب کو علاج کے لیے بلا لیا جائے. اگر چلے جائیں گے تو جو نذرانہ ملے گا اس سے جماعت کا کام چلے گا، کانگریس کا. چنانچہ وہ چیز سامنے آ گئی. فرقہ پرستی کی طاقت اس طرح سامنے آئی کہ اس نے کانگریس کو بھیک مانگنے کے لیے شروع کر دیا. آج وہی کانگریس لوگوں سے مانگتی ہے کہ ہمیں ووٹ دو. وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب یہ کہا جاتا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کا ووٹ ٹکٹ کسی کتے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا تو ہندوستان کے لوگ اس کتے کو بھی پارلیمنٹ تک پہنچا دیں گے. اور آج مجھے اس کا افسوس ہے، بہار جیسے ضلع کے اندر کانگریس کھل کر لڑائی لڑ رہی ہے. الیکشن کے اندر صرف 5 سیٹیں لے کر کے آئی ہے. یہ کیا ہے؟ اس پالیسی کا نتیجہ ہے جس خراب پالیسی کو اس زمانے میں اپنایا گیا. جمعیت علماء ہند نے بار بار کہا کہ آپ چند دفعات جو مسلمانوں کے لیے ہیں ان کو آپ اس کے اندر لائیے. آپ نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ملک سیکولر اسٹیٹ رہے گا. اگر دستخط کیے ہیں ملک کی تقسیم پر، آپ مجرم ہیں، آپ نے دستخط کیے ہیں، ہم نے دستخط نہیں کیے. جمعیت علماء کی یہ آواز تھی. اس آواز کی بنیاد پر انہوں نے دستور کو قائم کیا. اور جمعیت علماء کا یہ اثر ہے کہ ہندوستان کے دستور میں ایک جگہ جمعیت علماء کا نام آیا ہے. میرے بھائی، ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مایوس نہ ہوں آپ. یہ تو دنیا ہے، ہر روز نیا سورج نکلتا ہے اور ہر روز نیا سورج غروب ہوتا ہے. جو لوگ آج اس کردار کو پیش کر رہے ہیں، کل وہ دیکھیں گے کہ حالات پلٹ گئے. ہم تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمیں خوشی ہوگی. فرقہ پرست طاقت ہندوستان کے اندر، اس نے ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو آگ لگا دی ہے. اس کے آگ لگنے کے بعد میدان اتنا خراب ہو گیا کہ اس کے اندر چلنا بھی مشکل ہے. میں نے جو بات آپ سے عرض کی ہے کہ آپ پیار و محبت کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ کریں، مسلم کے ساتھ بھی، ہندو کے ساتھ بھی. انشاءاللہ جب آپ کے مدرسوں کا جلسہ ہو تو آپ وہاں اپنے قرب و جوار کے وہ لوگ جو بی جے پی کے ادارے سے آپ انہیں بلائیے، بچوں کی تقریریں سنوائیے، پیار و محبت بھرے پیغام سنائیے. ہمارے یہاں تو یہ تعلیم ہوتی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 90-95% ایسے مدرسے ہیں جن کا دروازہ ہے ہی نہیں، بند کہاں سے ہوگا. کتا گھس جائے، گدھا گھس جائے، جو چاہے گھس جائے.
تم بھی آؤ گھسو اور دیکھو کہ مدرسے والوں کا کردار کیا ہے. آپ حضرات نے وقت دیا، بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھے. پیار و محبت کی جو ہماری پرانی تاریخ ہے، اے اللہ اس تاریخ کو زندہ و جاوید فرما دے. جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے. ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم فرما. اے پروردگار ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے پروردگار اس جلسے کو کامیابی عطا فرما. ہر مومن کو چین سکون عزت و آبرو، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ پیدا فرما اور ملک کو سرسبز و شاداب فرما. یہ ہماری دعا ہے. اللہ کے در کے سوا کوئی در نہیں جس سے مانگا جائے. ہم اسی اللہ سے مانگتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری بپتا کو سنے گا. جو لوگ جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بابا ان کا انٹرویو لو، دیکھو کیا، مگر نہیں کرتے. اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیتے ہیں. اب جیل میں بند رہتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. ہم عدالت میں گئے، سپریم کورٹ میں، ہم نے کہا کہ بربادی آئی ہے، آپ نے فیصلہ باعزت بری ہونے کا کیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی پریشانی کو دور بھی فرمائیں. لیکن سپریم کورٹ نے ہماری اس بات کو نہیں سنا. کیا پولیس کا مورل گر جائے گا، حوصلہ پست ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہر مسلمان کے گریبان میں پولیس کا ہاتھ ہو، آپ اس سے خوش ہیں، لیکن ایسی صورت کے ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے، آپ اس کے لیے تیار نہیں. یہ ملک کی بدقسمتی ہے. تیار رہنا چاہیے. ابھی بھی ہمارا مقدمہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. ہم پھر کوشش کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے اور جا کر کے جو پریشان حال ہیں ان کی مدد کریں. ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس کے اندر ظالموں کے گردن کے اندر زنجیر پڑی ہوئی ہو. میرے بھائی میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اے اللہ ہماری نصرت فرما، ہماری اولاد کی نصرت فرما، تمام مسلمانوں کی نصرت فرما. اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہر حرام سے ہماری نجات فرما. اے پروردگار دستوری اعتبار سے جو حق اقلیت کو دیا گیا ہے، اقلیت کے اس دستور کے دروازے کو بند نہ ہونے دیجیے، بلکہ ان کی نصرت فرمائیے، انہیں باعزت بری فرما دیجیے.
اس جلسے کی قبولیت سے نوازیے. جو لوگ اپنے گھروں سے آئے ہیں انہیں خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائیے اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون. صلی اللہ علیہ وسلم. بس بھائی دیکھیے اب نماز ہوگی، ادھر جماعت بھی